ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی کوشش کرنے والوں کے مقاصد ان کا ہم نے ذکر کیا ہے. ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جو لوگ بھی اہانت رسول کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ان کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو توحید کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ پیغمبر علیہ السلام اگر آپ نے 23 سالہ دور نبوت امت میں صرف کیا، امت میں گزارا، تو اس سے پہلے 40 سالہ زندگی آپ نے ان میں گزاری. کبھی آپ کی ذات پہ نہ کبھی کوئی الزام لگا، نہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی، نہ کبھی کسی نے آپ کی اہانت کی. تو مقصد ساری چیزوں کا یہ تھا کہ آپ کا جو پیغام ہے نا، اصل میں ان کو اختلاف اس چیز سے ہے. تو اگلا سوال جو آج کے دن کا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کفار اہانت کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، آج بھی کرتے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ اس سے آپ کو امن نہیں ہے. آپ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے ان کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. ایک تو وہ چیز ہے جو عام طور پر ہماری امت کا جو ہے ایک ابال ہوتا ہے، جناب فوری طور پر مظاہرے ہوئے، سڑکیں بلاک کریں گے، ہم ٹائروں کو آگ لگائیں گے، ہڑتالیں کریں گے اور کانفرنسیں منعقد کریں گے، نعرے لگائیں گے اور جان دینے کی اور جان لینے کی باتیں کریں گے. ایک تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یعنی یہ ساری نہیں، مطلب ہڑتالیں، سڑکیں بلاک کر، یہ تو بالکل غلط بات. لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار، جیسے میں نے ذکر کیا کچھ کانفرنسیں کرنا، انعقاد پروگراموں کا انعقاد کرنا، یہ وہ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ایک مہم چلی ہے فرانس کے مصنوعات کے بائیکاٹ کی، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اب اس سلسلہ میں اور اس موجودہ صورتحال میں یہ ایک درست عمل ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے، ہم سے مطلوب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
باعث افتخار بن سکے اور آپ کے لیے عزت کا باعث بن سکے اور آپ کی نیک نامی کو میں اضافہ کریں اور آپ کے جو ہے وہ حقوق کو پہچانے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کو پہچانا جائے اور ان حقوق کو ادا کیا جائے، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ یہ نعرے لگانا یا فتوے لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت آسان کام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم نے وہ کام کرنے ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کی پر ترکیز کی جائے، ان چیزوں کا ذکر کیا جائے جو کرنا ہم پر فرض ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فرانس کو روکنا یا دوسرے جو ممالک ہیں، جیسے بہت سارے ممالک ایسا کرتے ہیں، پورا یورپ ایسا کرتا ہے، یہود و نصارہ سب کچھ یہ کرتے ہیں، ان سب کو روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو کام ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے جو ہے فرانس کا صدر جو ہے اس کو تم نے قتل نہیں کیا، اس کو تم نے پکڑا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ان حکمرانوں کی ہے یا وہ ان ذمہ داران کی ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جن کی ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو ہم نے ادا کرنے ہیں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو آئیے ان حقوق کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق اور سب سے اعلیٰ درجے کا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا، آپ کی نبوت کو سمجھنا، اس کو تسلیم کرنا اور آپ کی نبوت کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق عمل کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد دیا کہ جب میں تمہیں ایک کتاب دوں، حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب انبیاء پر لازم اور ضروری ہے کہ تم اس پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اپنا پختہ عہد اس پہ مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، جتنے جو آپ کے نبوت کے وقت کائنات کے اندر جتنے انسان تھے، جتنے جن و انس تھے، سب پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، اور صرف آپ پر ایمان زبانی ہی نہیں، سب سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تیسری بات، اس بات پر ایمان رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات ہم تک پہنچا دیے ہیں، جیسا کہ آپ نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے یہ عہد لیا، لوگوں حل بلغت، میں نے آپ تک ساری چیزیں پہنچا دی ہیں، یہ باتیں جو سن رہے ہو تم نے سن لی ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تو کہ اللہ گواہ ہو جا کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ میں نے تیرے سارے پیغامات ان تک پہنچا دیے ہیں۔ چوتھی چیز، آپ پر ایمان میں جس پر ایمان لانا ضروری ہے
وہ یہ سمجھنا اور اس بات پر ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی تبلیغ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. آپ نبوت پہنچانے میں معصوم عن الخطا ہے. جیسا اللہ نے آپ کو کہا آپ نے ویسے ہی پہنچا دیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں کی. پانچواں آپ پر ایمان لانے کی جو پانچویں چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی نبوت پہلی تمام نبوتوں کی ناسخ ہے. یعنی جب آپ تشریف لے آئے تو پہلے کسی بھی مذہب پر اور کسی کتاب پر عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آج موسیٰ، تم تورات پڑھتے ہو نا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو مجھ پر ایمان لائے بغیر ان کا کوئی چارہ نہ ہوتا. یعنی وہ بھی مجھ پر ایمان لاتا کیونکہ اللہ نے آپ سب سے عہد لیا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق آپ پر ایمان لانا، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس کو ادا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ تمام معاملات میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کو اسوہ حسنہ سمجھا جائے. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے حکم دیں تو ان کو تسلیم کیا جائے. اتباع یہ ہے کہ عبادات میں اور تمام معاملات میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی فرما برداری کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ دعوت کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھانا ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے. فَاتَّبِعُونِي، آپ کے منہ سے یہ کہلوایا گیا کہ اے لوگوں، پوری کائنات کے انسان اور جنوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے گا. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر تم محبت کا دعویٰ اللہ اور اس کے رسول سے کرو لیکن اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرو گے تو یہ کام کافروں کا ہے. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں تو آپ کو اور ہمیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر صورت میں، ہر شکل میں، دل کرے یا نہ کرے یا حالات اس کے مطابق جتنے بھی سخت ہوں، لیکن آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہر حالت میں کرنا ہوگی. لوگ ایک چند روٹی کے لقموں کی خاطر جو ہے اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جی یہ چیز جو ہمارے گھر میں کھانے یا پینے کے لیے آئی ہے وہ غیر اللہ کے نام کی ہے یا ایک بدعت کے نام کی ہے. کھانے پینے کی چیز آ جائے تو اپنے ایمان کو بڑے ارزان نرخوں پہ فروخت کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں غزوہ خیبر، جس وقت خیبر فتح ہوا اور صحابہ کرام بھوک کی شدت میں تھے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے کہ کون کون سے واقعات تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے بھوکے تھے اس وقت اور بھوک کی کیسی حالت تھی. تو خیبر فتح ہوا، گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا
جائز تھا کھانا۔ صحابہ کرام کو وہاں سے گدھے ملے، انہوں نے جلدی سے ذبح کیے، ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دی۔ جب گوشت پک گیا اور گوشت گل گیا اور ہنڈیاں ابلنے لگی، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی کرنے والے نے منادی کی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول تم کو گدھے کے گوشت سے منع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھوک کی شدت میں کئی دنوں سے کچھ کھانے کے لیے لوگ منتظر تھے، کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، ملا، ذبح کیا، گوشت بنایا، ہنڈیاں چڑھائی، سب کچھ جب سالن پک کے تیار ہو گیا، ان کی خوشبوئیں آنے لگی، اس وقت حکم ہوا یہ گوشت جو تم کھانے لگے ہو یہ حرام ہے۔ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ نے پکے پکائے گوشت کی ہنڈیاں اسی وقت الٹ دی۔ یہ بھوک کی شدت تھی، لیکن ایسی فرما برداری اور اطاعت گزاری۔ اور اس سے بھی بڑھ کر شاید وہ بات ہو کہ جو انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایک دن ایسا ہوا کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، چھوٹے بچے تھے، ساقی القوم، شراب پیتے تھے لوگ، اور آپ جانتے ہیں شرابی لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ شراب پینے سے یہ کچھ ہوتا ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب پینے کے یہ نقصان ہے، صحت تباہ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نشہ ایسا نشہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، تم اور آپ کو اور سب بچوں کو، سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ نشہ جو ہے یہ انسان کا ایمان جو ہے، ایمان انسان فروخت کر دیتا ہے، لیکن شراب کے نشے پہ جو لگا ہو وہ نشہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ بھی تو لوگ تھے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت ساقی القوم، میں نے شراب کے پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اور لوگوں کو پلا رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور الفضیح نامی ایک شاندار شراب جو ہے وہ لوگوں کو پیش کر رہا تھا، تو اچانک ایک آواز آئی، لوگوں نے کہا خاموش جو سن لو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی آواز لگا رہا ہے، کہنے لگا الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے اور منہ کو بھی شراب لگی ہوئی، جسے کہتے ہیں نا چھپتی نہیں، منہ کو کافر لگی ہوئی، وہ ان کے منہ کے اندر کچھ گھونٹ پی چکے تھے، کچھ ہاتھوں میں تھے، لیکن اسی وقت یہ بات سننا تھی، منہ سے لگے ہوئے پیالے انہوں نے پیچھے کیا۔ ابو طلحہ کہنے لگے اخرج فاحرقها، اور یہ شراب کے پیالے ہم سے پکڑو اور جتنے مٹکے پکڑے ہیں سارے جا کے باہر گرا دو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فحرقتها، میں نے سارے کے سارے جتنے تھے، سارے پیالے، سارے مٹکے میں نے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، اور مدینہ کی گلیوں میں سیلاب کی طرح پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ صرف ایک بات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچا کہ ان اللہ قد حرم الخمر، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فما سألوها عنها فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بندے نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا واقعی حرام ہو گئی ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیا یہ تھوڑی سی اس میں اجازت ہے، یہ کس تک، نہ ایک لفظ، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، اسی وقت منہ سے لگے ہوئے پیالے گرا دیے، اپنے جام الٹ دیے، اپنے مٹکے توڑ دیے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ اور ہمارے گھر میں کوئی حرام کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر ذرا کھیر آ جائے تو کہتے جی اس کو واپس کیسے کریں، لو جی کھیر تو حلال ہی ہے جی کھانا۔ ہمارے ایمانوں کا یہ حال ہے، یہ حالت ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی۔ اور ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب ہی کوئی نہیں، دعوے ہمارے آسمان کو چھوتے ہیں لیکن عمل ہمارا جو زمین سے ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے
محبت کی جائے، محبت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ ایسی محبت جو اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں یا تمہارے خاوند، تمہارے عزیزہ و اقارب، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں بنگلے تمہیں اللہ اور اس کے رسول و جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ فاسق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے من والدہ، جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان، حتیٰ اکون احب الیہ من والد، اپنے والد، من نفسہ، اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب نبی علیہ السلام کا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری مال دولت جان اولاد، میری مال دولت اولاد والد سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ یہ لوگ تھے سچے، یہ لوگ جو ان کے دل میں ہوتا تھا نا وہ بات کرتے تھے۔ ہماری محبت تو 10 روپے پر بکنے والی ہوتی ہے۔ سودا لینے جاتے ہیں نا، یہ کتنے جی 100 کی، یار 10 روپے کی محبت نہیں ہو جاتی؟ یہ ہماری محبت کا حال ہے، 10 روپے میں بکنے والی، نہیں جی فل محبت کر کے، وہ بھی کیا، وہ بھی بیچ رہا ہے محبت۔ یہ ہماری محبت کا حال ہے۔ اور یقین کریں ہم محبت کے اظہار میں اس قدر جھوٹے واقعہ ہوئے ہیں کہ ہر ایک جسم ہاتھ سے بڑی محبت ہے جی، مجھے بڑا پیار ہے جی، اور اسی طرح اسی جھوٹ کو اور فراڈ کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بھی لگا دیا، اور یہی ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ہمیں اور اللہ اور اس کے رسول بڑی محبت ہے، ہم اس سے بڑے، اس سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت، لیکن ایک ایک پیسے پہ بکنے والے۔ اور جہاں محبت کی بات آتی ہے ہمیں ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جتنے احباب میرے دوست مائنڈ نہ کریں، غصہ نہ کریں، کیا فجر کی نماز میں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ ابھی جمعے میں بھی پورے لوگ موجود نہیں ہیں۔ کیا جتنے لوگ جمعے میں موجود ہیں فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یا اتنے لوگوں پہ فجر کی نماز واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، یا ان میں سے کچھ نابالغ ہے کہ ابھی ان کو اجازت ہے کہ وہ گھر میں رہیں؟ یہ فجر کی نماز میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری محبت کے دعوے اتنے بڑے بڑے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمیں اپنی نیڈ، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل و عیال، اپنی عیاشی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار اور آپ کی نماز کی طرف بلانے والے سے ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ اور دعویٰ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اور آپ سے زیادہ محبت اور فداکاری، اس کی مثالیں دیکھنی ہو تو ذرا احد کا میدان دیکھ لیں، اور ان صحابہ کے جانیں قربان کرنا، اور کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کیا، کبھی ان کو دیکھ لیجئے۔ تو وقت نہیں ہے ورنہ ان کی میں کچھ مثالیں بھی بیان کرتا۔ اختصار کے ساتھ ہم آگے چلتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ چوتھی چیز، چوتھا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم
سب سے زیادہ کائنات میں رب کے بعد آپ کی تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی توقیر کریں، اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کی عزت کائنات میں سب سے زیادہ کریں، آپ کی توقیر سب سے زیادہ کریں، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ کریں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری بنا کے دینے والا بنا کے بھیجا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور پیغمبر کی بھرپور توقیر کریں اور آپ کی بھرپور عزت کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد اور ثنا اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی توقیر اور آپ کی تعظیم اور آپ کی شان میں کوئی ادنا سے بھی گستاخی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے اس کو نازل فرما دیتے کہ لوگوں میرے پیغمبر کے ساتھ اس طرح نہیں بولنا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پیغمبر کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا محمد کہہ کے یا نام لے کے، ایسے نہیں بلانا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح، اور یہ نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم پیغمبر کو اس طرح بلاؤ اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ پتہ کس کو ہوئی ہے؟ یہ اتنے سخت الفاظ پتہ کس کے لیے بولے گئے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہ ابو بکر و عمر کو کہا گیا۔ ابو بکر و عمر کو ہوا کیا تھا؟ ہوا صرف یہ تھا، ایک وفد آیا، اس وفد میں کچھ لوگ تھے، تو اس وفد کا امیر کس کو بنانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت اس میں قعقاع وہ ہیں، وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کو آپ امیر بنا دیجئے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جی نہیں، میرا خیال ہے کہ اقرع بن حابس کو امیر بنایا جائے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بس عمر تم نے بس میری مخالفت ہی کرنی تھی، میری مخالفت ہی، اتنی سی بات کرتے کرتے تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ابو بکر و عمر تم بھی سن لو، یہ نہ ہو پیغمبر کے ہوتے ہوئے تم ایسے بول لو تمہاری آواز اونچی ہو جائے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، بولتے، دوسروں کو آواز کیا سننی، اللہ کے رسول بار بار پوچھتے عمر کیا رہے ہیں، اور اتنی ہلکی آواز میں بولتے تھے کہ کسی کو آواز نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قدرتی طور پر آواز بلند تھی، لیکن اس قدر اب وہ آواز ان کی پست ہوگی کہ استفہمہ، حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے ابو بکر عمر کیا رہے، اور ابو بکر رضی اللہ کہنے واللہ لا اکلمک الا کاخ السرار، میں تو آپ سے ایسے ہی بات کروں گا جس طرح کو راز میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر و عمر کی اونچی آواز کبھی نہیں کسی نے نہیں سنی، اور یہ آپ کی حالت، یہ اور اس طرح تعظیم اور توقیر کرتے، یہ اتنے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے، معمولی سی اذیت نبی علیہ السلام کو پہنچتی تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دیتے، اور پھر اس کا صحابہ پر اثر کیا ہوا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا، عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے اور بات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا کیا سلوک ہے، اس طرح ہوتے تھے صحابہ کرام جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفت بیان کیجیے، آپ کیسے تھے؟ کہتے اللہ کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟
کہنے لگے مجھ میں کبھی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ میں آنکھ اٹھا کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھ سکوں، مجھ میں کبھی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ سکوں۔ اس طرح نظریں جھکا کے اور آواز پست کر کے اور اس طرح بیٹھتے کہ ایک دفعہ ہوا کہ صحابہ کرام جو کہیں پہ سفر میں جا رہے تو ٹھہرنا تھا، رات گزارنی تھی، کسی نے خیمہ ادھر لگا لیا، کسی نے ادھر لگا لیا، کسی نے ادھر لگا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح خیمے نہ لگاؤ، اس طرح تو یہ شیطان جو ہے وہ تم پہ حاوی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اتنے اکٹھے ہو گئے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ سارے صحابہ پر ایک چادر ڈالی جاتی تو سب اس کے نیچے آ جاتے۔ اس کے بعد اس طرح صحابہ اکٹھے ہو کے جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا اس طرح وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ اتنی تعظیم اور توقیر کرتے کہ عروہ بن مسعود کی میں بات کر رہا تھا، وہ گئے یہاں سے دیکھ کے واپس گئے، کہنے لگے اللہ کے قسم میں نے کسریٰ کے دربار دیکھے، میں نے کیسر کے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے روب دیکھے، ان کے دبدبے دیکھے، ان کے پروٹوکولز دیکھے، لیکن جو عزت اور توقیر اور شان میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی مجھے کائنات میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اور وہ تعظیم ظاہری ہوتی تھی۔ ان کی تعظیم کس طرح؟ کہتے ہیں جی وہ تھوک پھینکنے لگتے تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا تھا، کسی کے جسم پہ گرتا تھا، آپ کا تھوک کبھی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ اور جب آپ تھوک پھینکتے تو ایسے ہوتا کہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے پہ اتر آتے کہ اس تھوک کا حصہ مجھے کیوں نہیں دیا تم نے۔ آپ کہیں بلغم گرتی وہ زمین پہ نہ گرتی، وضو کا پانی ایک ایک قطرہ قیمتی اور آب حیات سمجھ کے لوگ اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ آپ کے جسم سے کوئی بال اترتا تو لوگ تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایسی عزت اور ایسی توقیر اور ایسی شان اور ایسی عظمت اور ایسا مقام اور ایسی ہیبت میں نے کائنات میں کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی، جو کبھی اپنے صحابہ میں اونچے بھی نہیں بیٹھتے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا تم نے پیغمبر کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا، تم نے یہ ساتھ، لیکن اس کے باوجود تعظیم وہ ہوتی ہے، عزت وہ ہوتی ہے اور شان وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، جو دل میں مقام ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی اور یہ آپ کی شان تھی اور یہ آپ کا مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موضوع انشاءاللہ العزیز اور بہت ساری چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے، اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، امت کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جذبات سے کھیلتے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو کیش کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ لوگوں نے بڑے مال بٹورے، بڑی جائیدادیں بنائیں اور خاندان کے خاندان پل رہے ہیں، اور اس کے نام پر پوری سلطنتیں لوگوں نے بنا لی۔ لوگ اس نام پہ، اس نام کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ایمان والوں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ پچھلے دنوں ابھی جو 2 دن پہلے یہ خوشاب میں جو واقعہ ہوا کہ وہاں پہ آپ نے سب نے وہ واقعہ پڑھ لیا ہوگا کہ بینک کا ایک گارڈ جس کا اپنا چہرہ سنت سے عاری ہے، وہ بینک کے مینیجر کے ساتھ اس کے ذاتی اختلافات ہوئے
اور ذاتی اختلاف سے زیادہ توحید کے مسئلے پہ گفتگو ہوئی، تو جہاں تک وہ بات پہنچی ہے اور جو بات ہم نے سنی ہے اس کے منہ سے، جو اس نے بیان دیا ہے تھانے میں جا کے، کہتا ہے جی کہ میں نے جو مینیجر کو قتل کیا ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ جی انبیاء محتاج ہیں، یعنی اللہ کے محتاج ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی مختار کل نہیں ہے۔ اور مینیجر کا یہ کہنا تھا کہ فرض پڑھ لو، سنت نہ بھی پڑھو تو خیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وجہ بنی اس کے قتل کی کہ اس نے کہا تھا فرض پڑھ لو، سنت نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو گولی مار دی۔ اور وہ گستاخ تھا، وہ بے دین ہو گیا، وہ قادیانی ہو گیا، احمدی ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب یہ واقعہ کھلا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ نے اور ان جیسے واقعات نے حرمت رسول کے واقعہ کی کوششوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ بات لکھ لیں اور یہ بات سمجھ لیں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا، اس کو قتل کرنا، یہ اختیار اور یہ ذمہ داری حکمران کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، حکمران کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو کچھ ہوا اور کچھ صحابہ نے بغیر اجازت کے ایسا کیا، تو ان لوگوں کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے۔ آپ نے جو کیا، ایک صحابی جنہوں نے ایک اپنی جو ہے وہ لونڈی کو اس نے قتل کر دیا تھا، ایک صحابی نے، نابینا تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے اس فیصلے کی تصدیق کی، تو وہ عمل درست ثابت ہوا کہ انہوں نے ایسے کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے سے، اس لیے کہ صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی مثال ہم عام ان لوگوں پر جس کو نہ نماز کا طریقہ کا پتہ، نہ طہارت کا طریقے کا پتہ، نہ جسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہ آئے، وہ شخص خود ہی اٹھے، مفتی بنے، فیصلہ کرے اور کسی کو گولی مار دے، یہ اختیار ریاست کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ریاست میں 295C جیسا قانون موجود ہے کہ گستاخ رسول کو سزائے موت دی جائے گی، اور عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، عدالتوں نے سزائے موت کے قانون جو ہے اس مطابق فیصلے دیے، اب تطبیق نہیں ہوئی، اس پر عمل نہیں ہوا، تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں وہ قابل مواخذہ ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آئیں۔ قانون موجود ہے، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان تک پہنچانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہم صبر نہیں کر سکتے، یقین کریں کسی کو قتل کرنا آسان ہے، لیکن کسی کو تھانے میں لے کے جانا، اس کے خلاف پرچہ کروانا اور اس پرچے کے لیے وکیل کرنا، پھر اس کی پیروی کرنی اور ہر تاریخ پہ پہنچنا، یہاں پہ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں گولی ماری اور فارغ ہو گئے، نہیں، صبر کر کے اور اس پہ وقت لگا کے پھر چلا جائے، اور پھر پتہ چلے گا کون سچا محب رسول ہے، کون ہے جو اس کے لیے اذیت برداشت کرتا ہے، کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے نہ کہ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالے، کون ہے جو اپنا سینہ پیش کرتا ہے کہ اگر گولی آئے گا تو میرے سینے پہ لگے۔ یہاں سے پتہ چلے گا کون محبت رسول کا سچا ہے، کون عشق رسول۔ عشق رسول تو ہم لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس کا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، یہ بہت غلط لفظ ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کون محبت رسول میں سچا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کیجئے، اس کے لیے جد و جہد کیجئے، تھانے میں جائیں، پرچہ کٹوائیں، FIR کروائیں اور اس کی پیروی کریں، اس کے لیے وکیل کریں، اس کے لیے وقت دیں۔ اللہ کی قسم آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس وقت کی بڑی قدر ہوگی اور بڑا اس کا مقام ہوگا اس وقت کا۔ اس کے بعد آپ محنت کوشش کر لیں، اس کے بعد آپ کامیاب نہیں ہوتے، اس کو بری کر دیں یا کچھ بھی کر دیں، پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری، آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے
اور کسی بھی معاملے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جائے اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں محبت سچی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت گزاری، فرما برداری، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا اجلال اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور آپ کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کا سچا محب بنا دے، سچی محبت کرنے والا، سچا پیروکار اور سچا آپ کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔